بانی پی ٹی آئی کو شفا اسپتال منتقل نہ کرنے پر سپریم کورٹ میں توہین عدالت دائر کر دی گئی۔ درخواست میں وزیراعظم شہباز شریف، وزیر اطلاعات عطا تارڑ، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، سیکریٹری داخلہ اور چیف کمشنر کے خلاف کارروائی کی استدعا کی گئی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے بانی پی ٹی آئی کو فوری شفا انٹرنیشنل اسپتال اسلام آباد منتقل کیا جائے۔ سپریم کورٹ کے حکم پر آج بھی عمل درآمد ہو سکتا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں خدارا عدالت کے حکم پر عمل درآمد ہونے دیں، بانی کو اسپتال منتقل کریں، عدالتی حکم کے مطابق سہولت فراہم کریں۔ اگر ایسا ہوا تو ملک کے لیے سب سے بہتر ہوگا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا درخواست گزشتہ روز جمع ہو جاتی تو بدھ سے پہلے نہیں لگنی تھی، امید ہے درخواست اگلے ہفتے کسی دن لگ جائے گی۔ اس آرڈر کو امپلیمنٹ ہونے دے، خان صاحب کو شفٹ کروائے جتنی جلدی ہو سکے اس کو شفٹ کروائے۔ سپریم کورٹ کے آرڈر پہ آج بھی عمل درآمد ہو سکتا ہے، ان کو وہ فیسلٹیز دے دے جس کا سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے، تاکہ منڈے سے پہلے یہ سارا کچھ ہو چکا۔ اگر ایسا ہوا تو یہ ملک کے لیے سب سے بہتر ہوگا۔ کل فائل ہی نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اس میں ڈیٹیل لکھنا ہوتا ہے، آپ نے سارا کچھ لانا ہوتا ہے، بیکاز ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسی چیزیں ڈالے جو حقیقت کے برعکس ہو، تو ہم نے کیا۔ اور دیکھو سب سے زیادہ کنسرن خان صاحب کی پارٹی کی لیڈرشپ، خان صاحب کے وکلاء، وہ سب سے زیادہ کنسرن ہے۔ ہم ایک منٹ ضائع نہیں کر رہے ہیں۔ اگر کل فائل ہو بھی جاتی تو یہ منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے سے پہلے عدالت میں نہیں لگنی تھی۔ آج بھی اگر فائل ہوگی تو یہی ہوگا، یہ اگلے ہفتے میں کسی دن لگ جائے گی، اور اس دن نوٹس ہی ہوگا۔ توہین عدالت میں نوٹس ہوتے ہیں، وہ 2 دن کا ہو، 4 دن کا ہو۔ اسے یہ کہنا کہ اگر کل فائل کرتے تو کل ہی لگ جاتی، بالکل غلط ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ سریحن خلاف ورزی ہوئی ہے حکم کی، اس میں تو بڑا آسان معاملہ ہے نا، صرف واقعات لکھنے ہیں۔ جو حکم تھا وہ یہ تھا کہ ہی ول بی شفٹڈ ٹو شفا انٹرنیشنل فار ایگزامینیشن۔ بانی کی جیل ملاقاتوں اور رابطے کی سہولت کو سیاسی پیغامات پہنچانے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وزارت اطلاعات کا امریکی نیوز ایجنسی ایسوسی ایٹڈ پریس کو تحریری جواب، بانی پی ٹی آئی کے اہل خانہ اور پارٹی کے الزامات کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ بتایا 2023 کے بعد سے بانی پی ٹی آئی سے اہل خانہ، وکلاء، ڈاکٹرز، سیاسی نمائندوں اور دیگر نے 900 سے زیادہ ملاقاتیں کی ہیں۔ اہلیہ سے ہفتہ وار ملاقات کی اجازت ہے۔ بیٹے سے آخری ٹیلی فونک گفتگو 21 مارچ کو ہوئی۔ 18 اور 19 اگست کو بہنوں نے ملاقات کی۔ بانی پی ٹی آئی کے علاج پر پمز اسپتال انتظامیہ نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ اعلامیہ کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو 20 اور 21 اگست کی درمیانی شب پمز لایا گیا۔ پمز میں بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ کیا گیا۔ شفا اسپتال کے 2 ماہر امراض چشم نے بانی پی ٹی آئی کا معائنہ کیا۔ پمز اسپتال کے ماہرین نے بھی بانی پی ٹی آئی کا تفصیلی معائنہ کیا۔ پمز کے ڈاکٹرز پر مشتمل بورڈ نے میڈیکل فٹنس رپورٹ تیار کی۔ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق میڈیکل رپورٹ کی تفصیل نہیں دے سکتے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیمز میں سی ٹی اینجیوگرافی کی سہولت فعال نہ ہونے کا نوٹس لیتے ہوئے انکوائری کمیٹی قائم کر دی۔ وزیر اعظم نے کہا کمیٹی معاملے کا جائزہ لے کر ذمہ داروں کا تعین کرے اور رپورٹ پیش کرے۔ سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو انکوائری کمیٹی کا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے۔ کمیٹی پیمز میں 2022 سے اینجیوگرافی کی تکنیکی صلاحیت کی موجودگی کا جائزہ لے گی۔ سال 2022 سے اب تک پیمز میں کیے گئے اینجیوگرام کے ریکارڈ کی جانچ پڑتال ہوگی۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے ایم کیو ایم کو فساد کی جڑ اور دہشت گردی کی پیداوار قرار دے دیا۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کراچی کے چیلنجز کی ذمہ دار ایم کیو ایم ہے۔ کراچی آپریشن میں جو ٹارگٹ کلرز اور دہشت گرد گرفتار کیے گئے وہ بلدیاتی اداروں اور کے ایم سی کے ملازمین تھے۔ صوبوں سے متعلق پیپلز پارٹی کی پالیسی واضح ہے، سڑکوں پر سروے کرانا عوامی رائے کا آئینی متبادل نہیں، آئینی ترمیم بائی پاس کر کے نہیں ہو سکتی۔ کے بارے میں پیپلز پارٹی کلیئر پالیسی دے چکے ہیں۔ آئین میں طریقہ کار موجود ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ اس صوبائی اسمبلی نے جو ہے بات پہلے پیش کرنی ہے کہ جو بھی فیصلے ہوں وہ عوام کی مرضی سے ہوں۔ سڑک میں کھڑے ہو کے آپ سروے نہیں کراتے ہو، ترمیم بائی پاس کر کے نہیں لا جائے۔ ترمیم کرنے کے لیے ان کو ریکوائرڈ نمبرز چاہیے۔ ہم واحد پیپلز پارٹی جو حقیقی معنوں میں عوام کے ووٹ لے کر سامنے آتے، ہم کسی بیک ڈور سے اقتدار میں نہیں آتے، کسی سے منتیں ترلے کر کے اقتدار میں آتے۔ آج متحدہ قومی موومنٹ بلدیاتی نمائندوں کے اختیارات کی بات کرتا ہے کہ اختیارات ہم نے دیے ہیں، اور اگر مزید بھی اختیارات دینے پڑے تو سندھ حکومت پیچھے نہیں ہٹے گی۔ کراچی کے جو چیلنجز ہیں بڑی ذمہ دار ایم کیو ایم ہے۔ لندن سے ایک بڑا دہشت گرد جو ہے وہ ہڑتال کی کال دیتا تھا، چلنا شروع ہو جاتی، مارکیٹیں بند۔ خوف کے عالم سے اس کراچی شہر کو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے ختم کیا۔ آپریشن کے بعد جو ہے کراچی میں امن آیا۔ بیشتر ایسے دہشت گرد گرفتار ہوئے، واٹر بورڈ کے ملازمین ہیں، ٹارگٹ کلرز گرفتار ہوئے جو کہ کے ایم سی سے تنخواہیں لے رہے تھے، کیوں والے وہ اس فساد کی جڑ رہے ہیں، وہ اس دہشت گردی کی پیداوار رہے ہیں۔ حسین کی موجودگی میں یہی مصطفیٰ کمال صاحب، یہی خالد مقبول صدیقی صاحب،
جب وہ وہاں پہ خطاب کرتے تھے اور بولتے جی ہڑتال کرنی ہے تو یہ سارے سامنے بیٹھ کے سر جھکاتے تھے جی بھائی جی بھائی جی بھائی کر رہے ہوتے تھے. یہ وہ سارے لیڈران ہیں MQM کے جو کہ الطاف حسین کی اس قتل و غارت میں اس کے شریک تھے. سندھ دھرتی ماں کی طرح ہے، اس کو تقسیم نہیں کر رہے، اختیارات کو نچلی سطح پر منتقل کر رہے ہیں. مزاحمت وہ کر رہا ہے جس کے پاس 62,000 ارب روپے آئے ہیں. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا کراچی میں تقریب سے خطاب. کہا جن وزراء کے ٹینکر چل رہے ہیں ان کا ذمہ پانی کی فراہمی ہے، آپ تو پانی کا اختیار دینے کو تیار نہیں تھے، آپ کی ساری عیاشی چھننے جا رہی ہے. اللہ نے ہماری آواز لوگوں کے دلوں میں پہنچا دی ہے، ہمارا اور پاکستان بچانے کے مسئلے کا حل ایک ہو گیا ہے. لوگ اس دھرتی کے یہ ہماری ماں کی طرح ہے، ہم اس کو تقسیم نہیں کر رہے، اس کے انتظام کو ڈی سینٹرلائز کر رہے ہیں. ریزسٹ کون کر رہا ہے؟ وہ جس کے پاس 22,000 ارب روپے آئے. بھائی وہ کیوں نہیں ریزسٹ کرے گا؟ کسی بزنس میں اتنی انکم ہو سکتی ہے. ہمارے مسئلے کا حل اور پاکستان بچانے کے مسئلے کا حل جو ایک ہو گیا ہے. آپ تو پانی کا اختیار دینے کے لیے تیار نہیں تھے، ابھی آپ کی ساری جو ہے وہ عیاشی چھننے جا رہی ہے. 70 سالوں میں اس صوبہ سندھ کی حکومت نے میرے ساتھ ایسا کیا کیا ہے کہ آج میں ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں. پاکستان کے 79 ایئرز میں اگر کہیں کوٹا ہے تو اسی صوبے میں کوٹا. مزے کی بات ہے آج کی یہ حکومت ہمیں اس کوٹے میں بھی کوٹا نہیں دیتی. آج پانی نلکوں میں نہیں آ رہا، لیکن آپ ابھی فون کریں ٹینکر آدھے گھنٹے میں آ جائے گا گھر پہ. تو یہ ٹینکر افغانستان سے پانی لے گا، اس شہر کا پانی چوری کر کے ہمیں بیچ رہا ہے، میرے نلکوں میں نہیں آ رہا. جن کے ٹینکر چل رہے ہیں وزیروں کے، انہی وزیروں کے ذمہ آپ کو پانی دینا. دیں گے پانی؟ اس شہر سے اقتدار کی مسندیں چل رہی ہیں. جس دن یہ شہر جو ہے وہ کھڑا ہو گیا نا تو بھالے جائے گا آپ کو سب لوگوں کو. پینے کا پانی جو ہے وہ ہمیں خرید کے ہی پینا ہے، ہمارے بچوں کو گٹر نہیں گرنا. اس کو پھر آئین میں لکھواؤ. آئین بنانے والوں نے صوبے کی بات کرنے کو کفر نہیں قرار دیا. ذوالفقار علی بھٹو نے آئین میں لکھا ہوا صوبے کیسے بنائیں گے؟ آئین میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی تو آج 27 ترامیم. تو جب 27 ہو سکتی ہے پتہ نہیں کس کس کے لیے، تو لوگوں کے لیے 28 بھی نہیں کر سکتے. یہ ہمارا کیس ہے اور ہم تو آواز ہی لگا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہماری آواز لوگوں کے دلوں تک پہنچا دی ہے. ڈیولیوشن کا نعرہ لگانے والے پہلے اپنی وزارت تو دیکھیں. صوبائی محکمے پر قابض ہو کر ڈیولیوشن کی باتیں مذاق ہیں. ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کی وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کے ڈیولیوشن کے نعرے کی مذمت. کہا آپ خود اس وزارت میں بیٹھے ہیں جو صوبائی معاملہ ہے. مصطفیٰ کمال کا ڈیولیوشن کا نعرہ تضاد کا شکار ہے. پیپلز پارٹی کی حکومت صوبے پر قابض ہے. امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کہتے ہیں وفاقی حکومت ہو یا صوبائی، عوام کے ساتھ فراڈ کیا جا رہا ہے. کراچی کی سڑکیں بنانے کے لیے 60 دن کی ڈیڈ لائن بھی گزر گئی، کچھ نہیں ہوا. صوبے پہ قابض پیپلز پارٹی کی حکومت جو کرپٹ بھی ہے، جس کے اندر انتظامی صلاحیت بھی نہیں، چاہے وہ وفاقی حکومت ہو چاہے وہ صوبائی حکومت ہو، نہ لوگوں کو سڑکیں دیتے ہیں. BRTs کے نام پہ دھندا شروع کیا ہوا ہے، ریڈ لائن مکمل ہونے کا نام نہیں دے رہی. انڈر پاسز کے نام پہ شہر کراچی کے لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا گیا ہے. پچھلے سال یہ ڈیڈ لائن دی تھی کہ 60 دن کے اندر سڑکیں بن جائیں گی، لیکن وہ 60 دن بھی گزر گئے. زرداری صاحب کے 90 دن بھی گزر گئے، لیکن شہر کراچی کے لوگوں کو ریلیف نہیں مل سکا. قومی خزانے کو لوٹا جا رہا ہے. یہ حکمران اپنی عیاشیاں کم کرنے کے لیے کسی طور تیار نہیں ہے.